دو شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ابو بکر خلافت نہ سنبھالتے تو اللہ کا نام کوئی نہ لینے والا ہوتا، احمد بن حنبل خلق قرآن میں ڈٹ نہ جاتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الخلائق بعد الانبیاء خیر الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد وہ سب سے افضل ہستی ہیں۔ یہ اجتہاد ہے، کوئی میرے نبی کی طرف سے یہ جملہ نہیں بولا گیا، مختلف صحابہ کے فضائل سن کر تو یہ نتیجہ نکالا گیا۔ آپ کے بچپن کے دوست تھے، ہم عمر تھے، قبیلہ بنو تیم تھا جو قریش، آپ کی جو قریش کی شاخ ہے اس سے کافی دور تھا۔ تو پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت خدیجہ نے پہلے اسلام قبول کیا، کوئی کہتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے پہلے اسلام قبول کیا، تو یہ کوئی ایسی بڑی باتیں نہیں۔ کس طرح انہوں نے زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری وہ میں چند جھلکیاں بتاؤں گا، تقابل کرتا ہوں۔ بنو اسرائیل نو نشانیوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں، 2 رسول، ایک موسیٰ ایک ہارون، ایک آگے ایک پیچھے، بیچ میں بنو اسرائیل۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اس جملے میں اتنا طنز ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ہم پکڑے گئے تو ترجمہ ہے، لیکن جس لہجے میں انہوں نے بات کی ہے وہ بات ہے مروا کے ہی چھوڑا، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا، نہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کا فکر، نہ ان کو ہارون علیہ السلام کا فکر، انہیں صرف اپنے ساز و سامان، اپنے بچوں کا فکر۔ انا لمدرکون، مروا کے ہی چھوڑا، انا اور لام اور اس میں مفعول کہ پکڑے گئے، مارے گئے، اتنے کمزور یقین کی کیفیت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کرو۔ جب قریش کی جماعت کٹھی ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کی ہجرت کا وقت ہے۔ صحابہ نکلنے لگے تو ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھی چلے جاؤں؟ کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا الصحبہ؟ آپ نے کہا ہاں الصحبہ، کیا آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ جاؤ گے۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ میں نے 2 اونٹنیاں پالی ہوئی ہیں، ایک آپ کو ہدیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کے پیسے ادا کروں گا مدینے جا کے۔ تو 27 صفر تھی، نبوت کا 14واں سال تھا، اور 27 صفر جمعرات کے دن دوپہر میں آپ تشریف لائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ اس وقت کبھی آیا نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ بڑی بلڈنگ دیکھی نا مکے میں جو بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ابو بکر صدیق کا گھر تھا اور اس کے بالکل سامنے اللہ کے نبی کا گھر تھا۔ تو کہا کہ ابو بکر تیاری ہے، ہاں بات کرنی ہے۔ اسماء کی طرف اشارہ کیا کہ یہ موجود ہے، کہا اپنی بیٹی ہے یا رسول اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو طے پایا کہ آج ہم نے نکلنا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک غار بہت پہلے سے اس وقت کے لیے تلاش کر کے رکھا ہوا تھا،
کہ جب ہمیں کبھی مکہ چھوڑنا پڑے گا تو ہم پہلے وہاں جا کے چھپیں گے، جب ہماری تلاش سرد پڑ جائے گی پھر ہم مدینے کا سفر اختیار کریں گے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس رات اس دن ان کا سب کا مشورہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو آج قتل کر دینا ہے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو لٹایا اپنی جگہ پر، وہ چادر اوڑھ کے سو گئے۔ کچھ امانتیں باقی تھیں لوگوں کو دینے والی، اس لیے ان کو، اور خود آپ نکلے تو سارے گھر کا گھیرا ڈالا ہوا تھا قریش نے۔ آپ نے سموٹھی اٹھائی ریت کی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا من خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ایسے جو پھینکی تو سب کی آنکھوں میں پڑی اور سب ایک لمحے کے لیے اندھے ہو گئے، اب ان کے بیچ میں سے نکل گئے۔ شیطان نے چیخ ماری، نکل گیا نکل گیا نکل گیا۔ انہوں نے ایسے آنکھیں مل کے دوبارہ دیکھا تو عرب کی عادت تھی گھر گھس کے حملہ نہیں کرتے تھے، آج مسجدوں میں قتل کر دیتے، گھر گھس کے حملہ نہیں کرتے تھے، عورتوں کو بس قتل نہیں کرتے تھے، بچیوں کو۔ تو انہوں نے دیکھا تو آپ ستمبر کا مہینہ تھا، تو وہ لیٹے ہوئے تھے، 620 عیسوی لیٹے ہوئے تھے حضرت علی۔ تو کہنے لگے نہیں او پیو ہے۔ پھر کسی نے اٹھا کے پتھر مارا، یہ چہرہ سے کپڑا ہٹایا، تو حضرت علی نے ہائے کی، انہیں پھر مارا، انہیں پھر ہائے کی، لیکن چہرے سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ تو صبح جب ہوئی تو حضرت علی اٹھے تو انہوں نے حضرت علی کی خوب پٹائی کی، بتا کدھر ہے محمد کا؟ میں تو ادھر سویا پڑھوں، مجھے کیا پتا۔ کہنے لگے ہمیں رات ہی شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو اس کو تو جتنے بھی پتھر مارتے تھے وہ اف نہیں کرتا تھا، اور یہ پتھر کھا کے ہائے ہائے کر رہا تھا، ہمیں رات ہی شک پڑ گیا تھا۔ تو رات کو آپ نکلے ابوبکر کو لے کر، بنی اسرائیل نے کہا مروا دیا، ٹھیک ہے، موسیٰ تیری، اس لیے انہوں نے کہا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں۔ اس کا جو اصل میں مطلب بنتا وہ یہ ہے کہ ہو تو تم سارے فرعون کے جوتوں کے قابل کے دونوں چنگی طرح ٹکا کے لے مارے، اور میرا رب میرے ساتھ ہے، معی ربی، مجھے راستہ دے گا تو میری تو خیال تمہیں بھی مل جائے گا۔ جب آپ چلے تو ابوبکر کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی آگے بڑھ چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، اور اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے کہ کھوجی پاؤں کو پہچان کے پہنچ نہ جائیں۔ تو مدینہ ادھر ہے اور غار ثور ادھر ہے، بالکل رائٹ، یمن کے راستے کی طرف ہے غار ثور، اور مدینہ کا راستہ ادھر۔ آپ نے پوچھا ماں بھی کا یا ابا بکر، کیا ہوا تجھے؟ ماں شانو کا، ماں شانو کا یا ابا بکر، کیا ہوا؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو۔ یا رسول اللہ اخاف الطلب فامشی خلفک، مجھے جب خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے لوگ پہنچ رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں کہ پہلا وار میرے اوپر پڑے، آپ پہ نہ پڑے۔ اخاف الرست فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک، آپ کے پیچھے چلتا ہوں، اور جب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ آگے کوئی چھپ کے نہ بیٹھا ہو وار کرنے والا تو پھر میں آپ کے آگے چلتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو بڑی دعا دی۔ تو غار ثور، جبل ثور تک پہنچتے پہنچتے آپ کی انگلیاں چونکہ ایسے چل رہے تھے نا، ایسے، وہ ساری زخمی ہو گئی پتھر لگ لگ کے۔ جبل ثور ایسے ہے، ایسے، تو جب چڑھنے کا وقت آیا تو آپ سے چڑھا نہیں گیا، پاؤں زخمی تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور یوں پیچھے سے ہاتھوں کو ٹیک لگا کر، اپنی جان لے کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، ان کو لے کے اوپر گئے اور غار کے دروازے تک پہنچائے۔
کہا یا رسول اللہ اندر نہیں باہر بیٹھے. اندھیرا تھا، 27 سفر، چاند کوئی نہیں تھا. تو آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے، بڑی پگڑی ہوتی تھی، پھاڑ پھاڑ کے جتنے سوراخ تھے وہ بند کیے کہ کوئی موزی چیز نہ ہو. پھر سوراخ آپس میں ٹٹول کے دیکھ رہے تھے، جتنے سوراخ تھے تو وہ پگڑی سے پورے نہ ہوئے. تو پھر آپ نے کرتا اتارا اور کرتا پھاڑا اور اس کے ٹکڑے کر کے پھر آپ نے سوراخ بند کیے. ایک سوراخ جس میں سانپ تھا وہ باقی رہ گیا، تو اس پہ اپنی ایڑی رکھ دی. پھر کہا ہلما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائیں. تو اس وقت پچھلی رات تھی، تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر نے کیا کیا ہے. اب تھوڑی صبح کی سفیدی نے اپنا در کھولا تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر پہ نہ کرتا ہے نہ پگڑی. آپ نے کہا ابو بکر تیرا کرتا اور پگڑی کدھر گیا؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر تھا کوئی موزی چیز نہ ہو تو میں نے وہ بند کر دیے. ایک دم اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، جیسے ٹوٹی کھولو تو ایک دم پانی گرتا ہے، صاحب کی آنکھوں سے ایک دم آنسو نکلے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو جبریل فوراً اترے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا بانصیب لوگ کہ میرے محبوب ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا. جمعے کی رات، ہفتے کی رات، اتوار کی رات، یعنی 27، 28، 29. 27 کا دن تو گزر گیا تھا، 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں اور 2 دن آپ نے وہاں گزارے. اور مدینے میں، مکے میں ہلچل مچ گئی، تلاش شروع ہو گئی. تو چلتے چلتے کھوجی ڈھونڈ لیا. تو کھوجی نے آپ کی انگلیوں کو پہچانا اور چلنا شروع کیا اور 100 تک جا کے پہنچا دیا، صرف انگلیوں کو پہچان کی. اللہ نے اس سے پہلے کیا کیا، ایک بیل اگائی اور اس کے اندر مکڑیوں نے جالے تن دیے، ایک کبوتری نے گھونسلہ بنایا اور انڈے دے دیے. تو جب یہ سارا قریش کا قافلہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ یہاں ہیں. تو وہ کھلا دروازہ نظر آتا، تھوڑا سا نیچے سے جھک کے دیکھو نظر آتا. تو کہنے لگے کم بخت تیرا ستیہ ناس ہو، یہ مکڑی کا جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے اور اندر جاتے تو یہ انڈے کیسے سلامت ہوتے. اور ابی بن خلف نے اس غار کے دہانے کے اوپر بیٹھ کر آپ دونوں کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا. تو آپ نے مسکراتے ہوئے ابوبکر سے فرمایا ابوبکر دیکھو یہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا. تو جب آہٹ محسوس ہوئی قریش کی تو ابوبکر کا رنگ بدل گیا. اب بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں انا لمدرکون مروادیتون، میں تو پہلے ہی بتا تھا، انہیں اپنی پڑھ گئی. ابو بکر کو قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی اثنین کا لقب صرف ابو بکر کو ملا اور کسی کو ثانی اثنین نہیں کہا گیا. اذ ہما فی الغار، اور متعین کیا اذ کے ساتھ کہ جب وہ دونوں غار میں تھے. یقول صاحب، اور ابو بکر کا رنگ بدلا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. موسیٰ علیہ السلام بھی تو کہہ سکتے تھے ان اللہ معنا، کلا ان معی ربنا کہہ سکتے تھے ان معی رب. تسی ہو لطرہ دے قابل
اللہ میرے ساتھ ہے، میری تو فعل نکل جاؤ گی۔ ان اللہ معانا، معیت ابو بکر کے لیے بھی ہے اور معیت اللہ کے نبی کے لیے بھی۔ اچھا، اگر ابو بکر کو بنو اسرائیل کی طرح اپنی جان کا خوف ہوتا تو یہاں لفظ اور ہوتا، وہ ہوتا لا تخف، لا تخف، ڈرو نہیں، خطرہ کوئی نہیں، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ابو بکر کو اپنا خوف نہیں، اپنے نبی کا خوف ہے، تو وہ غم ہوتا ہے۔ کسی کے مرنے پر خوف تو نہیں ہوتا، غم ہوتا ہے، یا کسی پہ کوئی آ رہا ہو نقصان تو اس کا غم ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، صدیق کے دل کو دیکھ کے میرے رب نے ترجمانی کی، لا تحزن، میرے بارے میں کیوں پریشان ہو رہا، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ جو سوراخ پر ایڑی رکھی تو اس میں سانپ تھا، آپ نے گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ صدیق، سانپ نے ڈسا ایک دفعہ تو درد سے ابوبکر صدیق اپنے آپ کو روک لیا تڑپنے سے، پھر دوسری دفعہ ڈسا، پھر اپنے آپ کو روکا، پھر تیسری دفعہ ڈسا تو بے بسی سے آنسو نکلے، اور اللہ کے نبی کے چہرے پر گرے۔ تو آپ نے ایسے دیکھا، ابوبکر کیا ہوا، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، سانپ نے ڈس لیا۔ تو آپ نے ایک دم اپنا لعاب نکال کے اس کے ان کی اڑی پر لگا وہ ٹھیک ہو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں، کہ وہ سانپ ابوبکر صدیق کو جو ڈس رہا تھا وہ کہہ رہا تھا راستہ چھوڑ، میں نے بھی اس ہستی کا دیدار کرنا ہے۔ وہ اپنی فطرت کی وجہ سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ راستہ مانگ رہا تھا کہ تو ویکھی جانا، میں نے بھی ویکھوں گا۔ تو 3 راتیں گزری۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں آتے، رات کو آتے اور مکے کی ساری کارگزاری سناتے۔ اور تہجد کے وقت واپس چلے جاتے۔ عامر بن فہیرہ آپ کے غلام تھے جو اس وادی میں بکریاں چراتے تھے۔ شام کو دودھ نکال کے جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ اوپر جا کے دے آتے تھے۔ 3 راتیں 2 دن بس وہ دودھ ہی آپ کی غذا تھی۔ جب عبداللہ بن ابی بکر نیچے اتر کے چلے جاتے تو عامر بن فہیرہ وہاں بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں اور پھر کوئی کھوجی سراغ نہ لگا۔ تو یکم ربیع الاول 14 ہجری، ستمبر کی کوئی 16 تاریخ تھی۔ عامر بن فہیرہ غلام ابوبکر صدیق اللہ کے محبوب اور عبداللہ بن اریقط، یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ابوبکر کے دوست تھے، اور پھر پتہ بھی نہیں کہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے۔ وہ مدینے چھوڑ کے واپس چلے گئے تو ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ، جب آپ مکے سے، جب آپ غار ثور سے نکلے تو آپ نے ایسے مکے کو دیکھا تو ٹمٹماتے چراغوں کی لوگ ایسے ایسے تاروں کی طرح نظر آئے۔ تو آپ نے کہا یا مکہ تو ما اطیبک من بلد و احبک الی، مکہ تو مجھے کتنا پیارا، پاکیزہ اور محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجون منک لما سکنت غیرک، میری قوم نہ نکالتے میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ۔
ابو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا، کاش میں اس وقت ہوتا جب تیری قوم تجھے نکالے گی تو میں تیرا ساتھ دیتا تھا۔ اب مخرجیہم، اب اتنی حیرت سے فرمایا اب مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے، مجھ سے تو اتنا پیار کرتے ہیں، اور وطن کو چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ وطن کی مٹی، وطن کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عرار، ایک نجدی شاعر کہتا ہے، قافلہ روانہ ہونے لگا تو کہتا ہے نجد کی خوشبو سونگھ لو، آج کے بعد پھر یہ نصیب نہ ہوگی۔ اور امرؤ القیس کہتا ہے قفا نبکی من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحملی فطوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال۔ اور متنبی کہتا ہے فدیناک من ربع من زدتنا کربا فإنک کنت الشرق للشمس والغربا۔ یہ سب وطن کے تڑپ کے شعر، وطن کی یاد کے شعر۔ بلال کہہ رہے ہیں الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذکر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنۃ وهل یبدو لی شامۃ وطفیل۔ جب مدینے چلے گئے تو بلال یہ کہہ رہے تھے یار کوئی مجھے جھوٹی تسلی دے دو کہ تم مکے واپس سے ہو، ہائے ہائے ہائے، کوئی مجھے جھوٹی تسلی دے دو یار آ کے کہ تم مکے واپس جاؤ گے، مجنہ تفیل میں جاؤ گے، وہاں کے پہاڑ تھے اور وادی تھی۔ تو ہم نے کہا میری قوم نہ نکال کے میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، اور آپ نے سفر شروع کیا۔ اور بیچ میں وہ معبد کا قصہ آتا ہے، رابر کے پاس بھوک لگی تو خیمے میں ایک بڑھیا ملی، آپ نے کہا ماں جی کچھ کھانے کا سامان ہے؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں۔ تو ایک چھوٹی سی بکری کھڑی تھی، کمزور دبلی، اور تھی بھی بن بیاہی، شادی نہیں ہوئی تھی اس کی۔ آپ نے کہا میں اس سے دودھ لے لوں؟ کہ دیکھ لو ہڈیوں میں سے وہ نکل سکتا ہے تو نکال لو، اس کے اوپر تو گوشت بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی تھی۔ آپ نے اسے پکڑا اور یوں اس کے تھنوں کو چھوا تو ایسے ڈول بن گئے۔ بکری سے ایک پاؤ دودھ نکلتا ہے اگر صحت مند ہو، تو آپ نے اسے نکال کے پورا گڑوا بھر دیا، پورا بڑا برتن بھر دیا۔ تو پہلے آپ نے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر عبداللہ بن عریقط کو پلایا، پھر خود پیا، آخر میں خود پیا۔ پھر دوبارہ دودھ نکالا اور پھر بھر کے وہاں ان کو دے کے آگے چلے گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال سے زیادہ ہو مر جاتی ہے، یا ذبح کر لو یا مر جائے گی۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی، نبی کے ہاتھوں کی برکت کے طفیل بکری 22 سال زندہ رہی۔ 8 ربیع الاول کو یہ لوگ پہنچے قباء، مسجد قباء بنائی، جاتے ہی مسجد بنائی۔ مسجد صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی، صرف اس امت کو ملی، ان کے معبد عبادت خانہ۔ پھر آپ نے مسجد نبوی بنائی، تو 10 برس نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول کو 6 جون اور 632 عیسوی اور 12 ربیع الاول 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہاں سے ابو بکر کی پھر دوسری
شام ظاہر ہوتی. اس دن آپ کی طبیعت ٹھیک تھی تو آپ نے ہم کو اجازت دی. عوالی میں آپ کی دوسری بیگم تھی، وہاں خبر ملی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو وہ وہاں سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے، چونکہ بیٹی کا گھر تھا تو بلا اجازت اندر آئے.